گزشتہ سے پیوستہ جس طریقے سے آپ کے سامنے اخلاق کے متعلق کچھ باتیں بیان کی جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخلاق کو اگر ہم 3 بڑی چیزوں میں تقسیم کر لیں تو ساری اخلاق اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ 3 اشیاء میں جمع ہو سکتی ہے۔ خلاصہ اس کا صرف 3 چیزیں ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کرتا چلوں جو آج کی ضرورت ہے۔ یہ سوال کا جواب ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نیک اعمال کرنے کا دل نہیں چاہتا، دل گوارا نہیں کرتا، مؤذن اذان دیتا ہے تو جسم اٹھ کے نہیں جاتا وہاں تک، مسجد تک سنتے بھی ہیں، نماز کی بھی آواز بعض گھروں تک جاتی ہے لیکن مسجد میں جانے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہوں گی؟ بنیادی وجہ اس کی کیا ہوگی کہ نیک اعمال کے بہت سارے ذرائع، بہت سارے اسباب ہم کو ہاتھ آتے ہیں لیکن دل تیار نہیں ہوتا، جسم پھر وہاں تک پہنچتا نہیں، پیر اٹھتے نہیں، ہاتھ بوجھل ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو روح ہے انسان کی وہ دنیاوی اعمال میں اور اخروی اعمال میں اور ساری کی ساری عبادتوں میں معاونت کرتی ہے اور مدد کرتی ہے اور انسان کے لیے اثر انداز ہوتی ہے۔ جس انسان کی روح کمزور ہے اس انسان کا جسم بوجھل ہو جاتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن کریم کی دوسری سورت قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، آپ توجہ رکھیں، تھوڑی سی دیر میں 1-2-4 باتیں انشاءاللہ العزیز بہت کام کی آنے والی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ ان صورتوں کی آیتوں کا ہم شروعات ہی میں اگر ترجمہ کریں تو قرآن کریم اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو دن رات تیرنا ہے، اس وجہ سے آپ رات کی عبادت کو لمبا کر دیں۔ تیرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں پر پیدا ہوئے تھے مکۃ المکرمہ میں، وہاں پر کوئی ندی نالے اور سمندر نہیں تھا قریب میں جہاں پر آپ تیرنے کے لیے جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ رات کی عبادتوں کو لمبا کر دو، قیام اللیل اور بڑھا دو، رات کی عبادتوں میں اضافہ کر دو، کیونکہ آپ کو تیرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ ایک زمین پر چلنے والا آدمی اور انسان چلتے چلتے اگر تھک جائے تو وہ بیٹھ کر اطمینان حاصل کر سکتا ہے، وہ کسی چبوترے پر کسی جھاڑ کے نیچے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے، تھوڑی دیر سستا لے، وہ آرام کر سکتا ہے۔ لیکن تیرنے والا انسان تالاب میں، سمندر میں اگر وہ تھک بھی جائے تو اسے ہاتھ پیر مارنا ہوتا ہے، وہ کہیں سستانے کے لیے ٹیک لگا کے بیٹھ نہیں سکتا۔ پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ غرقیاب ہو جائے گا، وہ ڈوب جائے گا۔ قرآن کریم کی یہ تشبیہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ آپ کی محنت، آپ کی جد و جہد، آپ کی لگن اور آپ کا جذبہ اور آپ کا شوق لوگوں کی ہدایت کے لیے، جو آپ تڑپتے ہیں مچھلی سے زیادہ، جو آپ مچلتے ہیں دن رات، جو آپ کی محنتیں ہیں، یہ ایک تیرنے والے انسان سے کچھ کم نہیں ہے۔ آپ اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں جیسے تیرنے والا آدمی بیٹھ نہیں سکتا، کہیں آرام نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ سخت آپ کی محنتیں ہیں۔ تو ان محنتوں میں مددگار اور معاونت کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ رات کی عبادتوں کو زیادہ کر دیں۔ اب انسان اگر سوچے، غور کرے، جس کو دن کو کام زیادہ کرنا ہو، انسان کا اصول یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے رات کا لمبا آرام۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
جس کو دن کو زیادہ کام کرنا ہوتا ہے اس کو انسانی اصول کے موافق رات میں زیادہ آرام کرنا ہوتا ہے۔ الٹا اصول قرآن کریم بیان کر رہا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور بڑے پیار سے شروع کر رہا ہے قرآن، یا ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے، بڑے پیار سے بڑے اچھے القاب کے ساتھ قرآن کریم بس تیسری چوتھی آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تیرنے والے آپ اپنی رات کی عبادتوں کو زیادہ کر دیجئے۔ کیوں فرمایا؟ جس کی روح مضبوط ہوتی ہے اس کے لیے اس کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے دن رات کی جو محنتیں ہیں وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس غلام باندیوں کی کثرت ہو گئی، بہت سارے آئے غزوہ حنین کے موقع پر واپسی میں، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہ محنت کرتے کرتے جب ہاتھوں میں چھالے آ گئے اور کنویں سے پانی لاتے لاتے مونڈوں پہ کچھ سختی آ گئی اور بہت زیادہ تھک جاتی تھیں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ دیا کہ ایک غلام باندی کچھ آپ اپنے ابا کے پاس سے لا لیں تاکہ آپ کی معاونت وہ کر سکے، آپ کی کام میں وہ مددگار بن سکے اور آپ کے لیے سہولت ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ تو نہیں بس ابا جان سے ملاقات کے لیے آئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آنے کے بعد امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام سنایا کہ بیٹی فاطمہ آئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی دیر کیے ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد آپ نے وجہ دریافت فرمائی کہ کیا وجہ ہے، کیوں آپ تشریف لائی تھی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ یہ رہتا تھا، بیٹی کے آنے پر اتنی زیادہ عزت اور عظمت کیا کرتے تھے کہ جب کبھی گھر میں بیٹی آتی تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے، بیٹی کو پہلے بٹھاتے پھر آپ بیٹھتے تھے، بیٹی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، محبت میں بیٹی کے پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، اکرام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور امت کو بھی یہ پیغام دیا اکرموا اولادکم، اس میں بھی بیٹی کو پہلے فرمایا۔ یہ عزت اور عظمت کرتے تھے، بیٹی کو پہلے بٹھاتے تھے پھر آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ یہ موقع نہیں مل سکا، فوراً اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پہنچ گئے۔ بیٹی کیا ماجرا تھی؟ آپ آئے بھی اور چلے بھی گئے۔ ابا جان آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گھر کا لمبا چوڑا کام ہوتا ہے، 2 بیٹے ہیں ان کی خدمت ہوتی ہے، شوہر ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور کوئی سہولتیں اتنی اس زمانے میں ہوا نہیں کرتی تھی، کوئی مشنریز نہیں تھی، سب ہاتھ پہ کرنا ہوتا ہے، چکی چلاتے ہوئے ہاتھوں پہ چھالے آ گئے ہیں، پانی لاتے ہوئے مونڈے سخت ہو گئے ہیں۔ میں اس نیت سے آئی تھی کہ آپ کے پاس غلام باندیاں آئے ہیں، کوئی چھوٹا غلام آپ مجھے حوالے کر دیں تاکہ میرے کام میں وہ معاون اور مددگار ہو، یا پھر آپ کوئی باندی دے دیں تاکہ وہ میرے کام میں مددگار ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جواب پر میں قربان جاؤں، آپ جواب سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ بیٹی جب دن کا کام کاج کر کے تھک جاؤ اور رات میں آرام کے لیے بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد اپنی انگلیوں پر کر لیا کرو۔ انشاءاللہ العزیز تمہاری ساری تھکن بھی اتر جائے گی اور دن کا کام کاج سارا کا سارا آسان ہو جائے گا۔ جس تسبیح کو ہم آج تسبیح فاطمی کہتے ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال کا جواب تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرمانا چاہتے تھے کہ میری بیٹی یہ دن کے جو اسباب ہے، جو کام کاج ہے، وہ صرف اور صرف جسمانی قوت اور طاقت کی بلبوتے پر آسانی کے ساتھ ہونے والے نہیں تھے، بلکہ روح کا مضبوط ہونا یہ انسان کے دن رات کے کام کاج کے لیے اتنا زیادہ آسانی پیدا کرتی ہے۔ اس وجہ سے دیکھا گیا ہوگا کہ 80 سال کے بوڑھے بھی
90 سال کے بوڑھے بھی جس کو چلنا بھی نہیں آتا ہے مؤذن کی اذان پر لبیک کہتے ہوئے فوراً مسجد کی طرف دوڑتے ہیں. لیکن ان نوجوانوں کو کیا ہو گیا جو ہٹے کٹے ہونے کے باوجود جم میں اپنے جسموں کو بنانے کے باوجود انہیں توفیق نہیں ہوتی مسجدوں کی طرف آنے کے لیے، کیونکہ ان کی روح کمزور ہے، ان کی جان کمزور نہیں ہے، ان کا جسم کمزور نہیں ہے. کئی ایسے نحیف لوگوں کو آپ نے مسجد میں پہلی صف میں اکثر دیکھا ہوگا جو پھونک مارنے سے اڑ جائے، لیکن ان کی روح اتنی زیادہ قیمتی اور اتنی زیادہ وزندار ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، نیک اعمال میں بہت زیادہ معاونت کرنے والی اور مددگار ثابت ہوتی ہے انسان کی روح. روح انسان کو نیک اعمال کی طرف دوڑاتے چلی جاتی ہے. وہ جسم نہیں اٹھتا اذان ہوتے وقت، وہ جسم نہیں اٹھتا کسی کمزور اور مجبور اور بے کس اور بیواؤں کے لیے مدد کرنے کے لیے، وہ ہاتھ نہیں اٹھ سکتا جب تک کہ انسان کی روح مضبوط نہ ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس تسبیح فاطمی میں یہ سبق دے دیا، یہ سبق سکھلا دیا کہ دن کے کاموں میں معاونت یہ انسان کے جسم کی بات نہیں ہے، یہ انسان کے جسم کی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ جس انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے دن کے کاموں میں دنیاوی امور میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لہذا اپنی روح کو مضبوط کرنے کی فکر کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ پیغام بھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات اور آپ کے اخلاق کو میں 3 چیزوں میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے سنا رہا تھا. وہ 2 چیزیں بھی آپ کے سامنے سنا دوں تاکہ اسی ہفتے اس بیان کی بھی تکملہ ہو جائے. سب سے پہلی چیز، جب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی بھر کے سارے اخلاق کو 3 چیزوں میں تقسیم کیا گیا تھا. ایک چیز کی تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس بات کا بڑا پاس و لحاظ کیا، کبھی اپنے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتے تھے. یہ سبق دیا کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ 35% اخلاق انسان کے اندر آ گئے اگر صرف ایک چیز یہ کر لے، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھ دے، اپنی آنکھوں سے دوسروں کو محفوظ رکھ دے، اپنی زبان کے گندے بول سے دوسرے محفوظ ہو جائیں، اپنے ہاتھوں کے ظلم سے دوسرا محفوظ ہو جائے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ میں سے 35% انسان کو حاصل ہو گئے. اب دوسرے کیا بچے ہیں؟ دوسری 2 چیزیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی کے اخلاق کو ہم 3 چیزوں میں تقسیم کر لیں تو دوسری چیز ہے احسان کرنا، لوگوں کے اوپر احسان کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان اجود الناس، اللہ کے نبی علیہ السلام ساری انسانیت میں سب سے زیادہ سقی تھے، سب سے زیادہ سقی تھے. صرف دنیا میں نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب غزوہ حنین کا جو مال غنیمت ملا تھا، آپ علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ پہنچے، مکۃ المکرمہ میں ایک مشرک تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جن کا نام معاویہ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بھی 100 اونٹوں کی ایک قطار کھڑا کر دی، ساروں میں تقسیم کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام. اس میں ایک کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، 100 اونٹوں کی قطار. تو وہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان کے بس کی بات ہو، اتنا زیادہ سخی کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے، کوئی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کافر اور مشرک پر بھی اتنا مہربان ہو جائے کہ 100 سرخ اونٹوں کی قطار لگا دے. صرف یہ وجہ تھی کہ وہ کافر اور مشرک جو تھے وہ فوراً دائرے اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو کی سخاوت تھی صرف دنیا میں نہیں بلکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کے لیے ایک دعا رکھی ہے، جو دعا کے قبولیت کا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس دعا کو ضرور قبول کروں گا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس دعا کو اپنی امت کی سفارش کے لیے قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھی ہے.
کیا محبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیسی محبت تھی، دن رات دعائیں کرتے، 3 دن تک بغیر لقمہ کھائے ہوئے نمازوں کو پڑھتے اور کمرے میں جا کے لگا لیتے اپنی امت کی فکر میں کہ کہیں بنی اسرائیل اور یہودی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا تھا اور ان کے اوپر یک لخت عذابات آئے تھے، کہیں میری امت کے اوپر بھی نہ آئے۔ وہ دعائیں تھی، وہ آنسو تھے جو آج ہم کو بچا کر کے رکھے ہیں، ورنہ وہ بنی اسرائیل جن کے متعلق قرآن کریم نے اکثر بیان کیا ہے، بڑے ہٹ دھرم تھے، بڑے گنہگار اور بڑے سخت ترین لوگ تھے، اس سے کہیں زیادہ آگے یہ امت نکل چکی ہے گناہ کے اعتبار سے۔ سنیچر کے دن مچھلی شکار نہیں کرنا تو انہوں نے شکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سور اور خنزیر بنا دیا تھا، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، انہیں بندر بنا دیا تھا۔ یہاں پر تو بڑے بڑے گناہ بھی انسان کے لیے بہت چھوٹے ہیں، اس امت کے لیے بڑے بڑے گناہ، پھر بھی یہ کیوں موجود ہے؟ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں قیامت کو قائم نہیں کرتا ہے؟ انسانوں کو دیکھے، آپ یقین جانیں انسان کی شکل و صورت میں کتنے ایسے موجود ہیں جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں، ایسے ظالم اور ایسے شیطان نما بنے ہوئے ہیں، اللہ کی پناہ۔ ساری کی ساری انسانیت پہ بلکہ مسلمانوں پہ ایسے دھبے ہیں، نہ تو ان کے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک وہ مسلمان نظر آتے ہیں، اور نہ ہی کسی چیز سے ان کے کردار بھی نہیں ہیں۔ ان کی اولاد کو دیکھے تو وہ ان سے زیادہ، ان کے بھی والد محترم وہ نظر آتے ہیں، دنیا میں ایسے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، کئی ہفتے اور مہینے نہیں ہو جاتے قرآن کا کوئی درس ان کے کانوں پہ پڑتا ہو، قرآن کا کوئی درس ان کے کان پہ نہیں پڑتا۔ موبائل دن رات استعمال کرتے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہوں تو ہسٹری میں کبھی کوئی بیان نظر نہیں آئے گا، کبھی کوئی اصلاح کی بات ان کے فون میں نظر نہیں آئے گی۔ کیا اللہ کے پاس جواب دینے والے ہیں؟ نہیں معلوم۔ کیا اللہ کے پاس؟ اس سے کہیں زیادہ وہ یہود و نصارہ، میں بتا رہا ہوں اس زمانے کے، اس سے کہیں زیادہ آگے نکلے ہوئے۔ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے متعلق قرآن کریم بار بار ارشاد فرما رہا ہے، اس سے بڑا دغاباز کون ہو سکتا ہے جو سنت کو چھوڑے؟ تو سنتوں کا تو ایسا جنازہ نکالتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حقیر سمجھ کر، خدا کی قسم جو پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، حق سمجھ کر اگر چھوڑے کوئی سنت کو تو وہ تو گنہگار ہو سکتا ہے، لیکن اتنی حقارت سے سنت ادا کرنے والے کی طرف نظر ہوتی ہے، کافر سے زیادہ بدترین اس کا جو ہے نا وہ اس موقع پر معاملہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ دنیا جو قائم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دعاؤں کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، میں نے اس دعا کو اپنی امت کی سفارش کے لیے اٹھا کر رکھا ہے۔ قیامت کے دن میں آؤں گا، اور وہ حدیث آپ نے مشہور جو سنی ہے، سارے کے سارے انبیاء اس ہولناکیوں میں جب سورج سر پر منڈلا رہا ہوگا اور پسینوں میں کئی لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایسی پریشانی کی اور ایسی آفت کی حالت میں جہاں پر دہکتی ہوئی انگاروں کے شعلے ایسے بھڑک رہے ہوں گے، اور خطرناک قسم کے جو جانور دنیا میں انسان دیکھ نہیں سکتا، وہ جانور انسانوں کا انتظار کر رہے ہوں گے اور چیر پھاڑ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ایسی ہولناکیوں میں انبیاء کرام اپنی امتوں کا نام نہیں لیں گے، بلکہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے۔ آپ نے یہ مشہور حدیث سنا ہے، نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، بس میں اگر بچ جاؤں تو زیادہ بہتر ہے، میری امت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ لیکن اس اثنا میں جو ایک آواز آئے گی اتنی سریلی سی اور اتنی اچھی سی، جو سارا کا سارا سناٹا جو ہے نا چھایا ہوگا، اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جو ہوگا، امتی امتی، یا اللہ میں میرا سوال نہیں کرتا، میں میرے اہل خاندان کا سوال نہیں کرتا، میں پنجے تن کا سوال نہیں کرتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں میری امت کا سوال کرتا ہوں، یا امتی امتی، میری امت کا کیا ہوگا۔ ایسا پیار کرنے والا نبی جب ہمیں ملا ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے،
ان کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت تو آپ دیکھیں، سخاوت کا دائرہ صرف دنیا کی حد تک نہیں بلکہ آخرت میں حشر کے میدان میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ میں وہ دعا وہاں پر کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت تک، قرآن کریم نے خود فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راضی کر کر خوش ہوں گے، خوش کریں گے آپ کو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیتوں کے پیچھے یہی فرمایا تھا، میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے ایک ایک امتی کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل نہ کرا دوں۔ ایسا پیار کرنے والا نبی، ایسی شفقت بھرا نبی، ایسی محبت اور الفتوں کے پیروں کو بچھا دینے والا نبی ہمارے مقدر میں تھا، ہمیں چاہیے کہ ہم قدر کریں۔ تو دوسری چیز اخلاق میں ہے احسان کرنا، لوگوں کے اوپر سخاوت کرنا، احسان کرنا۔ تیسری چیز انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، خلاصے کے طور پر میں آپ کو بیان کروں، لوگوں کی جانب سے آئی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ تینوں چیزیں آپ یاد رکھیں، یہ آج کا سبق ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھر کے اخلاق کو ہم اگر ایک جگہ جمع کرنا چاہیں تو وہ تین چیزوں میں جمع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر احسان کرنا، تیسری چیز ہے لوگوں کی جانب سے آئی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کے اخلاق کا خلاصہ ہے۔ جو انسان آج کے دن اس بات کا ارادہ کر کے یہاں سے اٹھے کہ ہم ان تین چیزوں کو انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی میں عمل کر لیں گے تو وہ دنیا کا سب سے بہترین صرف مسلمان نہیں بلکہ مومن ہے۔ مسلمان اور مومن میں فرق ہے، ضرور آپ نے یاد کر لیا ہوگا ابھی تک۔ مسلمان ہونے میں اور مومن ہونے میں فرق ہے، مسلمان الگ ہے اور مومن الگ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے بار بار پڑھی جاتی ہے کہ وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، دیہاتی آیت ہے، اللہ کے رسول میں بھی ایمان لانے والوں میں ہوں۔ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، آپ ایمان والے نہیں ہیں، لیکن قولوا اسلمنا ولکن قولوا اسلمنا۔ قرآن کریم فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ایمان لائے مت کہو، ولیکن قولوا اسلمنا، کہ میں اسلام لانے والا ہوں۔ اور آج 95% مسلمان ایسے ہی ہیں جو اسلام کے دائرے تک ہے، جن کو ایمان کی حقیقت ابھی نہیں پہنچی۔ محنت کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے اپنے اندر ایمان لانے کے لیے۔ یہ بول بڑا پسند آتا ہے وہ ایک جماعت والوں کا بھی، جب کبھی مسجد میں نماز ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں ایمان کی فکر کریں گے، ایمان کی بات ہوگی، ذرا قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہ جو بات کرتے ہیں یہ بول بڑا پسند آتا ہے مسجد سے نکلتے ہوئے، جب کانوں میں پڑتا ہے ایمان کی بات کریں، ایمان کی بات ہوگی۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایمان کی بات ہوگی، قریب قریب ہو جاؤ۔ یہ ایمان انسان پیدا ہونے سے وراثت میں ملنے والا نہیں ہے، وراثت میں ملنے والی چیز نہیں ہے یہ ایمان۔ ایمان حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ جو ہمیں وراثت میں ملا وہ اسلام ہے۔ محمد نام رکھ لیا، کلمہ پڑھنے آ گیا بظاہر، اور روزہ کس کو کہتے ہیں اس کی حقیقت تک تو نہیں پہنچے، بھوکا رہنا آ گیا۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں حساب لگا کر دینا تو آ گیا۔ حج کے اراکین آ گئے۔ یہ کہا جاتا ہے بظاہر مسلمان۔ ایمان کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، دل لگی اور شوق اور جذبے کے ساتھ لگ جانا پڑتا ہے، اپنے جان اور ایمان اور اپنے مال کے ساتھ اپنے وقت کو فارغ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے انسان کے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے، ورنہ ایمان کا الف بھی اس کے ایمان اس کے جہنا قریب تک نہیں پہنچتا۔ مسلمان رہتا ہے وہ مسلمان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بھی وعدہ فرمایا کہ میں جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو نکال کر جنت میں جاؤں گا۔ یہ وعدہ اور یہ شفاعت تو ہم کو حاضر ہوگی، لیکن ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ایمان حاصل کریں۔ قرآن کریم اسی کے آگے فرماتا ہے وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ کیا فرمایا قرآن؟ کیا فرماتا ایمان کے متعلق؟ اسلام والے تو تم ہے ابھی،
ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ محنت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے، اور دل لگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ اپنے ایمان کی فکر کرنا پڑتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، مومن بننے کے لیے دین کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حجۃ الوداع کے بعد 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، اب آپ جا کر کے دیکھیں وہ جنت المعلیٰ میں اور وہ جنت البقیع میں سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ملا کر کے کتنے صحابہ کی وہاں پر خبریں موجود ہے، آپ دیکھ لیں کتنے صحابہ کی خبریں موجود ہے، ہزاروں میں موجود ہے، لاکھ تک بھی وہ نہیں پہنچتے۔ صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر جو تھے 1,24,000 تھے، وہاں پر پھر صرف 10,000 صحابہ ہے۔ یہ سارے کے سارے کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ یہ تبلیغ کے لیے نکل گئے تھے۔ فرمایا جاتا ہے یہاں پر ہندوستان تک بھی پہنچے تھے، سورت میں آج کل ندیاں بنی ہوئی ہے، ان کے اندر بھی اس کی جو ہے نا کچھ آثار ملتے ہیں کہ صحابہ کرام ہندوستان تک بھی پہنچے تھے، ہندوستان تک بھی پہنچے تھے۔ کیوں پہنچے تھے بھائی؟ بیوی بچے جب موجود تھے، گھر بار جب موجود تھا، مکہ المکرمہ دنیا کا سب سے بہترین شہر موجود تھا، تو کیوں نکلے تھے؟ کیوں نکلے تھے؟ دوسروں پر محنت کرنے سے اپنا ایمان بنتا ہے، دوسروں پر محنت کرنے سے اپنا ایمان بنتا ہے۔ جب کبھی آپ یہ دین کی باتیں مسجد میں سنا کریں تو اس نیت سے سنیں کہ اپنے گھر میں جا کر ہم سنائیں گے، ضرور بھی ضرور سنائیں گے۔ تو آج کا خلاصہ سنائیں، ان 3 چیزوں کے اوپر عمل کریں۔ اخلاقی اعتبار سے گراوٹ بہت زیادہ ہے، میں نے بتایا نمازی بھی مل جاتے ہیں، روزہ رکھنے والے مل جاتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے مل جاتے ہیں، لیکن اخلاق والے بہت کم نظر آتے ہیں، بہت کم نظر آتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو کارنامے تھے ان میں سب سے زیادہ محتم بالشان عمل اخلاق والا تھا، اور وہ ہمارے اندر پیدا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔